ایک نئی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے فلسطینیوں کو لیبیا میں بسانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ جی ہاں، فلسطینیوں کو ان کے اپنی سرزمین سے نکال کر ایک اور غیر مستحکم ملک لیبیا میں آباد کرنے کا منصوبہ، ایسا ملک جو خود سول وار کا شکار ہے۔ امریکن میڈیا کے مطابق یہ تجویز ایک سابق امریکی عہدیدار کی طرف سے سامنے آئی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور لیبیا کی قیادت کے درمیان اس حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے اور بدلے میں امریکہ ایک دہائی سے منجمد لیبیا کی اربوں ڈالر کی اثاثے بحال کرنے کو تیار ہے۔ یہ خبر بظاہر ایک ریلیف پلان لگتی ہے، لیکن دوستو در حقیقت یہ ایک اور سنگین خطرہ ہے جو فلسطینیوں کی شناخت، حق واپسی اور ان کی سرزمین کے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے جب پاکستان انڈیا جنگ میں سیز فائر ہوا ہے اور ٹرمپ اس کا مکمل کریڈٹ خود کو دے رہا ہے کہ میں نے دونوں ممالک کو جنگ روکنے کے لیے منایا۔ دوسرا، وہ اس وقت عرب ممالک سے سینکڑوں ارب ڈالرز کے تجارتی اور دفاعی معاہدے کر رہا ہے۔ سیریا کا قرضہ بھی عرب ممالک نے چکا دیا ہے۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ سب عرب ممالک سے اسرائیلی اسٹیٹ کو منوانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے NBC نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، ہمیں فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کے کسی بھی منصوبے یا بات چیت کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، فلسطینی اپنی سرزمین سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے وطن، اپنی زمین، اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے مستقبل کا دفاع کرنے کے لیے آخری حد تک لڑنے اور قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اور باسم نعیم کا کہنا تھا کہ فلسطین ہی واحد فریق ہیں جنہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں بشمول غزہ اور غزہ کے عوام کے فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ادھر اسرائیلی حکومت کے نمائندوں نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر 18 مئی کو لیبین US ایمبیسی نے تردید کی کہ اس طرح کی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بات رپورٹ ہوئی ہے اور یقیناً ٹرمپ انتظامیہ نے اس آپشن پر ڈسکس کیا ہوگا، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا جو اس بارے میں بات کی گئی ہو۔ پہلے بھی غزہ کے لوگوں کی نقل مکانی کی بات ہوتی رہی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم صرف اس خبر پر بات نہیں کریں گے بلکہ اس کے پس منظر اور وسیع تر تناظر کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے درمیان اس خطے کے ساتھ کیا ہوا؟ 2023 کے بعد سے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ عالمی برادری اور خاص طور پر بڑی طاقتوں کا کردار کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ فلسطین کا ممکنہ حل کیا ہے؟ اور اگر فلسطینیوں کو واقعی لیبیا منتقل کیا جاتا ہے تو اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے؟ ہم اور آپ عام مسلمان اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ تو آئیں بات کا آغاز کرتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے تاریخی پس منظر سے۔ دوستو، فلسطین اور اسرائیل کا تنازع آج کا نہیں بلکہ ایک صدی سے بھی زائد پرانا مسئلہ ہے جس کی جڑیں استعمار، عالمی سیاست اور مذہبی دعووں میں پیوست ہیں۔ آئیں پہلے ہم فلسطین کی تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے جو ہزاروں سال سے مختلف تہذیبوں، اقوام اور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ سب سے پہلے یہاں کنعانی قوم آباد ہوئی، پھر یہ علاقہ مصریوں، اشوریوں، بابلیوں اور بعد از رومیوں کے قبضے میں آیا۔ رومی دور کے بعد بازنطینی حکمرانوں نے یہاں حکومت کی اور ہر دور میں فلسطین کو مذہبی اور جغرافیائی اعتبار سے ایک خاص مقام حاصل رہا اور یروشلم جیسے شہر 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین ہمیشہ ایک عالمی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ فلسطین میں اسلام کا آغاز 7ویں صدی میں ہوا جب حضرت عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں یروشلم بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ حضرت عمر نے شہر کے مسیحی حکمرانوں سے پرامن معاہدہ کیا جو آج بھی تاریخ میں عہد عمریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے نے مذہبی آزادی، اقلیتوں کے حقوق اور باہمی احترام کی بنیاد رکھی۔ اسلامی خلافت کے بعد اموی، عباسی، فاطمی، ایوبی اور عثمانی حکمرانوں نے فلسطین میں حکومت کی اور یہ علاقہ مسلمانوں کے دور میں ہمیشہ مختلف مذاہب کے لیے ایک پرامن سرزمین رہا۔ خلافت عثمانیہ کا دور 19ویں صدی کے آخر تک فلسطین خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ وہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی مل کر پرامن طریقے سے رہ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب صہیونیت، زیونزم کی تحریک نے زور پکڑا۔ ایک یہودی قومی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ اس تحریک کے بانی تھیوڈر ہرزل تھے جنہوں نے فلسطین کو یہودیوں کا وطن اصلی قرار دیا۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران خلافت عثمانیہ کمزور ہوئی اور 1917 میں برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اسی سال برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے ایک خط کے ذریعے اعلان کیا کہ یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی وطن قائم کیا جائے گا، جسے بلفور اعلامیہ یعنی بلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ تھا جو مقامی فلسطینی عربوں کے مرضی کے خلاف کیا گیا۔ یہاں سے اس تنازع کا باضابطہ آغاز ہوتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939-1945 کے درمیان نازی جرمنی کے ہاتھوں لاکھوں یہودیوں کا قتل ہوا جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔
اس ظلم کے بعد دنیا بھر میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے عالمی ہمدردی بڑھی اور مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ اور برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری کی حمایت تیز کر دی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو ریاستوں، ایک یہودی اور ایک عرب میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ یہودیوں نے اسے قبول کیا لیکن عرب ریاستوں اور فلسطین نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ ان کے 56% علاقے کو، جہاں وہ اکثریت میں تھے، ایک اقلیتی گروہ کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی زبردستی بے دخل کیے گئے۔ اس واقعے کو فلسطینی نکبہ یعنی تباہی کہتے ہیں۔ 1967 میں ہونے والی 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے غزہ، ویسٹ بینک، بیت المقدس اور گولان کی پہاڑیاں بھی قبضے میں لے لیں۔ یہ جنگ فلسطینیوں کے لیے مزید المیہ ثابت ہوئی اور آج تک اسرائیل کا ان علاقوں پر قبضہ برقرار ہے اور یہ مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا جس کے تحت فلسطینی اتھارٹی کو مغربی کنارے اور غزہ میں محدود خود مختاری دی گئی، لیکن یہ امن عمل چند سالوں میں ہی ناکام ہو گیا۔ اسرائیل کی بستیاں بڑھتی گئیں اور فلسطینی ریاست کا خواب مزید دھندلا ہوتا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو مشرق وسطیٰ میں ایک ہولناک باب کھلا۔ حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے 1200 کے قریب افراد مارے گئے اور متعدد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ حملہ حماس کی جانب سے الاقصی طوفان کے نام سے کیا گیا جس کا مقصد فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جہریت، مسجد الاقصی کی بے حرمتی اور مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع کا رد عمل بتایا گیا۔ اس حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر انتہائی شدید بمباری شروع کر دی۔ ابتدائی چند ہفتوں میں ہزاروں عمارتیں، اسکول، ہسپتال، پناہ گاہیں سب ملبے میں بدل گئیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ وہ صرف حماس کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور تھے۔ اقوام متحدہ اور غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 25,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے جن میں 70% عورتیں اور بچے تھے۔ مارچ 2023 کے بعد جب اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوبارہ حملے شروع کیے، مزید 3,000 سے زائد افراد شہید ہوئے اور 8,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں اور دن بدن یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ نئی رپورٹ کے مطابق اب یہ تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے 20 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 18 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہر 4 منٹ بعد ایک فضائی حملہ، جی ہاں، ہر 4 منٹ بعد، یہ اسرائیلی اخبار ماریو کی رپورٹ ہے۔ بھوک، پیاس اور بے بسی، غزہ اس وقت مکمل طور پر محصور ہے۔ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں، خوراک کی قلت اور طبی امداد ناپید۔ لوگ کچرے سے کھانا چن کر کھانے پر مجبور ہیں۔ زخمی ہاسپٹلز میں مر رہے ہیں کیونکہ دوائیں ختم ہو چکی ہیں اور دنیا صرف بیانات دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کئی بار جنگ بندی کی قراردادیں لائیں لیکن امریکہ نے بار بار ویٹو کیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل کو مکمل سپورٹ کیا۔ فرانس اور یورپی یونین نے تشویش کا اظہار کیا لیکن عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ عرب ممالک نے کانفرنسیں تو کیں لیکن فلسطینیوں کے لیے کوئی اجتماعی اور مؤثر اقدام نہ ہو سکا۔ عرب ممالک اپنی معیشت مضبوط کرنے کے لیے سینکڑوں ارب ڈالرز کے معاہدے کر رہے ہیں لیکن مظلوم فلسطینیوں کے نصیب میں گولیاں، بم، بھوک اور صرف موت۔ دوستو، یہ جنگ صرف راکٹوں اور بموں کی نہیں، یہ بیانیے کی بھی جنگ ہے۔ اسرائیل خود کو دفاع میں پیش کرتا ہے جبکہ فلسطینیوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، حالانکہ مرنے والے، بکھرنے والے، بھوکا، بے گھر اور مظلوم صرف فلسطینی ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے مشہور حل 2 ریاستی حل یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن۔ یہ حل اقوام متحدہ اور بیشتر عالمی طاقتوں نے تجویز کیا۔ فلسطین اور اسرائیل کو 2 الگ ریاستوں کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ فلسطینیوں کو 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر ایک آزاد ریاست دی جائے جس میں مشرقی یروشلم دارالحکومت ہو۔ اسرائیل اپنے 1967 کے بعد بنائے گئے غیر قانونی یہودی بستیوں سے دستبردار ہو۔ لیکن یہ حل ناکام کیوں ہوا؟ اسرائیل مشرقی یروشلم کو کبھی فلسطینیوں کو دینے کو تیار نہیں رہا۔ اسرائیلی روز بروز مغربی کنارے میں یہودی بستیاں بسا رہا ہے جو اس حل کو عملاً ناممکن بنا رہا ہے، اور امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا، مالی، عسکری اور سیاسی طور پر۔ اور سب سے اہم مسئلہ فلسطینی قیادت کی تقسیم یعنی فتح اور حماس کا اختلاف۔ فلسطینی عوام ایک ہی قوم ہیں لیکن ان کی سیاسی قیادت شدید تقسیم کا شکار ہے۔ مغربی کنارے میں موجود فتح جماعت فلسطینی اتھارٹی کے تحت حکومتی نظام چلاتی ہے جبکہ غزہ کی پٹی پر مکمل کنٹرول حماس کے پاس ہے۔ دونوں جماعتیں فلسطین کی آزادی چاہتی ہیں مگر ان کے طریقہ کار، پالیسیوں اور بین الاقوامی تعلقات میں گہرے اختلافات ہیں۔ فتح نسبتاً اعتدال پسند جماعت سمجھی جاتی ہے جو سفارتی اور سیاسی ذرائع سے اسرائیل کے ساتھ مسئلہ حل کرنے کی خواہاں رہی ہے، جبکہ حماس ایک مزاحمتی جماعت ہے جو اسرائیلی قبضے کے خلاف مسلح جدوجہد کو جائز سمجھتی ہے۔
2006 کے انتخابات میں حماس کی کامیابی کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہوئی، جس کا نتیجہ 2007 میں غزہ پر حماس کے قبضے کی صورت میں نکلا۔ تب سے اب تک فلسطین دو الگ الگ انتظامی اکائیوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جو نہ صرف اندرونی کمزوری کا باعث بنی بلکہ بین الاقوامی سطح پر فلسطینی موقف کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ تقسیم اسرائیل کے حق میں جاتی ہے، کیونکہ ایک مضبوط اور متحد فلسطینی قیادت ہی مؤثر مزاحمت یا مذاکرات کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر فلسطینی کاز کو واقعی مضبوط بنانا ہے تو قومی اتحاد، باہمی مفاہمت اور ایک مشترکہ پالیسی کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرا حل ایک ریاستی حل یعنی ون اسٹیٹ سولوشن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں اور یہودیوں کو ایک ہی ریاست میں مساوی حقوق دیے جائیں، لیکن اس میں بھی کافی مسائل ہیں۔ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ فلسطینیوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں، کیونکہ یہودی آبادی اقلیت میں آ جائے گی۔ فلسطینیوں کو خدشہ ہے کہ ان کا قومی تشخص ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر کوششیں اور معاہدے، تو سب سے پہلے ہے اوسلو معاہدہ 1993۔ یہ معاہدہ فلسطینی تنظیم فتح اور اسرائیل کے درمیان ہوا تھا۔ پہلی بار دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو رسمی طور پر تسلیم کیا اور ایک پرامن حل کی راہ ہموار ہونے لگی۔ دنیا بھر میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی کہ شاید اب مشرق وسطیٰ میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، لیکن افسوس کچھ ہی سالوں میں وہ اعتماد بھی ٹوٹ گیا۔ اسرائیلی بستیوں کی توسیع، شدت پسندی اور دونوں جانب سے بڑھتی ہوئی بد اعتمادی نے اس معاہدے کو کھوکھلا کر دیا۔ نتیجہ ایک بار پھر خون بارود اور بے یقینی۔ اس کے بعد میں ایک اور بڑی کوشش کی گئی جسے کہا گیا روڈ میپ فار پیس۔ اس میں امریکہ، یورپی یونین، روس اور اقوام متحدہ نے مل کر تجاویز پیش کی۔ مقصد یہی تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مستقل امن قائم ہو، لیکن زمینی حقائق کچھ اور۔ اسرائیلی قبضے جاری رہے، نئی بستیاں بنتی رہیں اور فلسطینی علاقوں کو مزید تقسیم کر دیا گیا۔ یوں یہ منصوبہ بھی صرف کاغذوں میں رہ گیا۔ کیوں کوئی حل کامیاب نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ ہے اسرائیلی ہٹ درمی اور فلسطینی تقسیم، بڑی طاقتوں کا دوہرا معیار، عرب ممالک کی بے عملی اور داخلی مسائل، میڈیا کا اسرائیل کی محبت میں جانبدار بیانیہ، فلسطینی سرزمین کے اصل مالک فلسطینیوں کو دہشت گرد دکھانا۔ یہ مسئلہ صرف زمین کا نہیں، یہ عزت، حق آزادی اور بقا کا معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیلی امریکی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک صبح اٹھیں اور دیکھیں فلسطینی سے سارے فلسطینی غائب ہو چکے ہیں، اور پھر وہ آسانی سے فلسطینیوں کی بقیہ زمین بھی ان سے چھین لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آخر فلسطینیوں کے مسئلے کا پائیدار اور منصفانہ حل کیا ہے؟ کیا صرف جنگ اور تباہی ہی راستہ ہے، یا کوئی ایسا راستہ بھی ہے جو انصاف، امن اور انسانی وقار پر مبنی ہو؟ بین الاقوامی سطح پر سب سے مضبوط اور تسلیم شدہ حل اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں ہیں جن پر اگر خلوص نیت سے عمل ہو تو شاید آج لاکھوں جانیں بچ جاتی اور پورا مشرق وسطیٰ آگ و خون میں نہ ڈوبا ہوتا۔ سب سے اہم قرارداد ہے اقوام متحدہ کی قرارداد 242، جو کہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد منظور کی گئی تھی۔ یہ قرارداد چند بنیادی نکات پر زور دیتی ہے۔ اسرائیل کو 1967 سے پہلے والی حدود تک محدود کیا جائے، یعنی جو علاقے جنگ کے ذریعے اسرائیل نے قبضے میں لیے، جیسے مشرقی یروشلم، مغربی کنارہ اور غزہ، انہیں فلسطینیوں کو واپس کیا جائے۔ زمین کے بدلے امن کا اصول اپنایا جائے۔ مشرقی یروشلم فلسطینیوں کو دیا جائے۔ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا مقدس شہر ہے۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم ان کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ یہی مطالبہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، مگر اسرائیل نے وہاں یہودی آبادکاری بڑھا کر اسے مزید پیچیدہ بنا دیا۔ 1948 اور 1967 کی جنگوں کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے، ان میں سے کئی آج تک کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 194 کے مطابق انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اپنے گھروں کو واپس جائیں یا پھر انہیں مناسب معاوضہ دیا جائے، مگر اسرائیل اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا ہے۔ فلسطین کو ایک مکمل خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، یہ سب سے بنیادی مطالبہ ہے۔ فلسطینیوں کو ایک مکمل آزاد اور خود مختار ریاست دی جائے، جس کی اپنی حکومت، اپنی سرحدیں اور اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت ہو۔ دنیا کے 130 سے زائد ممالک پہلے ہی فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں، مگر بعض بڑی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، اس کو اقوام متحدہ میں مکمل حیثیت دینے سے گریزاں ہے۔ یہ چار نکات وہ ہیں جن پر اگر عالمی برادری، خصوصاً اقوام متحدہ، اسلامی ممالک اور یورپی طاقتیں سنجیدہ ہو جائیں تو فلسطینیوں کو ایک انصاف پر مبنی حل دیا جا سکتا ہے، نہ کہ انہیں زبردستی لیبیا جیسے کسی دوسرے ملک میں منتقل کرنے کے منصوبے بنائے جائیں۔ فلسطینیوں کو ان کا وطن، ان کی شناخت اور ان کا حق چاہیے، نہ کہ صرف وقتی امداد یا مہاجر کیمپ۔ اب ہم پھر بات کرتے ہیں فلسطینیوں کو لیبیا میں بسانے کی سازش۔ اس خبر کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ 10 لاکھ غزہ کے مسلمانوں کو لیبیا منتقل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے مطابق امریکہ نے لیبیا کی قیادت سے فلسطینیوں کی آبادکاری کے لیے بات چیت کی ہے
اور بدلے میں امریکہ لیبیا کے وہ اربوں ڈالر کے اثاثے بحال کرے گا جو ایک دہائی سے منجمد ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ منصوبے کے تحت غزہ کے لاکھوں فلسطینیوں کو مجبور کر کے یا لالچ دے کر لیبیا منتقل کیا جائے گا۔ کیا یہ واقعی حل ہے یا ایک نئی جلا وطنی؟ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے اکھاڑ کر ایک ایسے ملک میں بھیجنے کی کوشش ہے جو خود عدم استحکام اور خانہ جنگی کا شکار رہا ہے۔ یہ دراصل فلسطینیوں کے حق کے واپسی کو ختم کرنے کی ایک نئی چال ہے۔ نہ یہ حل ہے نہ انصاف، بلکہ ایک تاریخی ظلم کی تجدید ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر فلسطینیوں کو لیبیا بھیجنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اسرائیلی حملوں، جنگوں اور تباہی سے بچانے کے نام پر کچھ عالمی طاقتیں یہ متنازع منصوبہ لے کر آئی ہیں کہ غزہ کے لاکھوں فلسطینیوں کو لیبیا میں بسایا جائے۔ بظاہر اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لیبیا کے پاس زمینیں بہت زیادہ ہیں اور آبادی نسبتاً کم ہے، اور وہاں کے کچھ حکمران طبقات کو معاشی مراحت دے کر یہ معاہدہ کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ لیبیا میں جگہ ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا فلسطینی وہاں محفوظ ہوں گے؟ کیا انہیں وہاں شہریت، آزادی اور حقوق دیے جائیں گے؟ کیا یہ ان کے مسئلے کا حل ہے یا محض مسئلے سے جان چھڑانے کی ایک نئی کوشش؟ اگر یہی حل ہے تو کیوں نہ اسرائیلیوں کو ہی امریکہ یا اسرائیل کے کسی حمایتی یورپی ملک کی زمینوں پر بسایا جائے اور وہاں انہیں خود مختار ریاست کا اختیار دیا جائے۔ وہاں وہ اپنوں میں زیادہ محفوظ رہیں گے، وہاں انہیں کسی سے جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور فلسطین کو اس کے اصلی مالکوں کے پاس رہنے دیا جائے۔ امن ایسے بھی تو قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیبیا کے منصوبے کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ لیبیا میں فلسطین کو بھیجنا یہ منصوبہ صرف ایک عارضی بندوبست نہیں بلکہ کئی خطرناک نتائج اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پہلا نقصان، فلسطینیوں کی اپنی سرزمین، اپنی شناخت اور اپنی ریاست کے خواب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان، غزہ جو فلسطین کا دل ہے مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا اور فلسطینیوں کا وہاں سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں شدید اشتعال پیدا کرے گا۔ لوگوں کو لگے گا کہ عالمی طاقتیں فلسطینیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں۔ چوتھا نقصان، یہ پوری دنیا کے ضمیر پر تماچا ہوگا، انصاف کا جنازہ نکل جائے گا۔ دنیا کو یہ پیغام ملے گا کہ اگر مظلوم ہو تو تمہیں اپنی سرزمین سے ہی نکال دیا جائے گا، کیونکہ طاقتور ظالم کے آگے سب خاموش ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر عالمی رد عمل کیا آئے گا؟ ابھی تک بیشتر مسلمان حکومتیں اس بیان پر خاموش ہیں۔ کوئی واضح موقف، کوئی احتجاج، کوئی دباؤ نظر نہیں آ رہا۔ اقوام متحدہ جیسا عالمی ادارہ جو انصاف کا پرچم تھامے ہوئے ہے، اس نے بھی تاحال کوئی واضح پوزیشن نہیں لی۔ البتہ عام عوام وہ خاموش نہیں۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، ظالموں کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ دوستو، فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ تمام امت مسلمہ کا دکھ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح واقعی مددگار بن سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کرو، بندوق اٹھاؤ، لیکن یاد رکھیں آج کی دنیا میں صرف بندوقوں سے نہیں بلکہ حکمت، اتحاد اور عالمی سطح پر مؤثر دباؤ سے بھی بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں۔ عام مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، پہلے خود مسئلہ فلسطین کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ آپ دوسروں کو گمراہ نہ کریں بلکہ درست آگاہی دے سکیں۔ سوشل میڈیا پر آواز بلند کی جائے، فلسطینیوں کی اصل کہانی، ظلم، حقائق اور ویڈیوز شیئر کریں، لیکن صرف تصدیق شدہ معلومات۔ ایک اور آپشن ہے بائیکاٹ ان کمپنیوں کا جو اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں تاکہ ان کو مالی نقصان ہو۔ فلسطینی عوام کے لیے فنڈز اور امداد جمع کریں، مستند اداروں کے ذریعے ادویات، خوراک اور علاج کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ نصر بازوں سے بچیں جو فلسطینیوں کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، اور اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ صرف مذمتی بیانات نہ دیں بلکہ عملاً کچھ کریں۔